کہتے ہیں ماہ شعبان المعظم میں شب برات کے بعد جو پہلی جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے نا، جیسے کہ آج 16 شعبان المعظم جمعرات کا دن ہے، اسی طرح 17 شعبان المعظم جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ تو یہ دو دن جو شخص بھی یہ دو چیزیں پڑھتا ہے، ایک انا اعطیناک الکوثر اور اس کے ساتھ استغفار کا ورد کرتا ہے، کہتے ہیں پورے سال کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ شعبان المعظم کے پورے مہینے کی اس کو برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور پورے سال کے لیے اس کو خوشیاں مل جاتی ہیں، غم ختم ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس قدر اس کو مال و دولت ملتا ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اس کے گھر میں غیب کے خزانوں سے آتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس کا رزق اگر تھوڑا ہو، اس کو دولت تھوڑی ہو، اس کی تنخواہ تھوڑی ہے، اس کی آمدن تھوڑی ہے، تو یکدم اس کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا اضافہ فرما دیتا ہے، کیونکہ جب اس نے اس کا ورد کرنا ہے نا استغفار کا، تو یہ دیکھیں اسلام کی ایک نہایت ترین عبادت ہے، اور اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ جیسے جیسے انسان گناہوں سے پاک ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے، روحانی طاقت کو مضبوط کرتا ہے، اور اس کے گھر میں مال و دولت کی کثرت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے برکت، ایک ہوتی ہے کثرت، اور یہ اس عمل کے اندر دو چیزیں ہیں، یعنی ایک استغفار اور ایک سورۃ کوثر، اور کہتے ہیں پھر اس کو برکت بھی ملتی ہے اور کثرت بھی ملتی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں قرآن مجید میں بھی اس کے ذریعے بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ دل کے سکون، رزق میں برکت اور مشکلات کا حل بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے پاک پیدا فرمایا۔ دن میں آپ بھی 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، اور کبھی آپ 100 مرتبہ پڑھتے تھے۔ یہ امت کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب بندے وہ ہیں جو کثرت سے اس کا ورد کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جمعرات کا دن آپ کو پتہ ہے کتنی عظمتوں والا ہے، جمعۃ المبارک کا دن کتنی عظمتوں والا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ آج کے دن اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اس کے ساتھ سورۃ کوثر کا ورد کرتے ہیں، تو یہ عمل آپ نے 2 دن کرنا ہے۔ آج جمعرات کے دن جس ٹائم پڑھیں، یعنی آج 8 بجے پڑھتے ہیں، 10 بجے پڑھتے ہیں، 12 بجے پڑھتے ہیں، 2 بجے پڑھتے ہیں، 3 بجے پڑھتے ہیں، اسی طرح کل جمعۃ المبارک کے دن بھی آپ اس وقت پڑھیں۔ پہلے دن کے عمل سے ہر بندش، ہر رکاوٹ، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو دوسرے دن کے عمل سے آپ کے گھر کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ کہتے ہیں اس بندے کے رزق میں برکت کے ساتھ کثرت بھی آتی ہے۔ دیکھیں جمعرات اور جمعہ، اسلام میں بعض دنوں کو خاص فضیلت حاصل ہوتی ہے، جن میں جمعرات اور جمعہ کو نمایاں طور پر ایک مقام حاصل ہے۔ اس لیے یہ 2 دن عبادت کی اعتبار سے، اور اسی طرح کہ جب آپ ان دونوں دنوں میں یہ عبادت کریں گے، دعا کریں گے، درود پڑھیں گے، ذکر کریں گے، روحانی ترقی کے لیے یہ اہم ترین بابرکت لمحات ہیں۔ یہ دن بھی برکت والے، پھر ماہ شعبان المعظم کا یہ مہینہ بھی برکتوں والا۔ اس لیے بزرگان دین کے اقوال میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت، یعنی کہ دنوں کی فضیلت کا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو پیدا فرمایا، بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت دی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر ہے، شب برات ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اسی طرح جمعرات وہ دن ہے جس میں جمعہ کی تیاری کی جاتی ہے، اس دن عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دن میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام جمعرات کے دن روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے، اس لیے کہ اس دن اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو ہمارا اس کے اندر استغفار اور ہماری اس کے اندر جو ہے وہ انا اعطیناک الکوثر کا ورد ہوگا۔ تو پھر جس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعا اور ہمارے اعمال چاہیں گے تو اس کے اندر جو چیز مانگی ہوگی، جو حاجت طلب کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے بندے کو عطا فرما دے گا۔ تو اب آپ نے اسی طرح جیسے آقا علیہ السلام کے تربیت بھی ہے، حضور کا سبق بھی ہے، وہ تعلیم امت کے لیے، تو آپ نے اسی طرح 70 بار یہ پہلے کلمات پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھتے جانا ہے، کیونکہ یہ عمل اپنی شان، اپنی طاقت کے اعتبار سے اتنا پرتاثیر ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں کہ جس کے پڑھنے سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔
ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، چاہے آپ رزق مانگ رہے ہیں، چاہے آپ دولت مانگ رہے ہیں، عزت مانگ رہے ہیں، شہرت مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، مقروض ہیں تو قرضے سے نجات مانگ رہے ہیں، شادی کے مسائل ہیں تو اس کا حل مانگ رہے ہیں، یعنی دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی جب آپ طلب کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کی برکت دیکھیے، کیونکہ یہ دن ہے کہ ان دنوں کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، یعنی کہ یہ دن اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جمعہ کے دن، جنت میں داخل کیا، قیامت قائم ہوگی، پھر یہ کیونکہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے نا، یہ اس دن درود پاک پڑھنا یہ خاص تاکید آئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کثرت کے ساتھ پڑھو، کیونکہ اس میں دعا پھر رد نہیں ہوگی، اس لیے جمعرات کے دن صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس سے بلاؤں سے حفاظت ہوگی، تو اس لیے جب آپ آج جمعرات کے دن اس طرح عبادت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ دیکھتے ہی دیکھتے حیران ہوں گے۔ دیکھیں ہر کوئی آپ کی قسمت پر تعجب کرے گا، ہر کوئی حیران ہوگا کہ کیا قسمت پائی ہے، کیا مقدر پایا ہے، تو اس لیے اگر اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو آپ جلدی کریں، ان دنوں کو ضائع نہ کریں۔ دیکھیں اگر ابھی تک آپ نے ماہ شعبان کی برکتیں حاصل نہیں کی، شب برات کی برکتیں حاصل نہیں کی، تو پھر ابھی آپ کے پاس موقع ہے، آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھ کر آپ اس تمام مہینے کی اور اس کے علاوہ آپ پورے سال کے لیے خوشحالیاں لے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس دن میں رحمت ہے، اس دن میں مغفرت ہے، برکت کے خزانے ہیں، تو ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرماتا ہے، اس لیے جو دنیا میں بھی کامیابی چاہتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی چاہتا ہے، خواتین بھی عمل کو کر سکتی ہیں، مرد حضرت جو دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جہاں بھی آپ کا ڈیرہ ہے، اس میں ضروری نہیں ہے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں وہاں پہ پڑھ لیں، آپ دکان میں بیٹھے ہیں وہیں پہ عمل کو کر رہے ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، بالکل مختصر سا عمل ہے، سادہ سا عمل ہے، تو آپ اس کو پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ برکت۔ دیکھیں کچھ اعمال ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے تھے دیکھنے میں وہ بڑے مختصر اور سادے سے ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو تاثیر اور طاقت ہوتی ہے وہ بڑے بڑے اعمال کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ کہتے ہیں بڑے بڑے اعمال بھی اس کی تاثیر اور اثر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جتنی تاثیر اللہ تعالیٰ نے بعض چھوٹے سے اعمال میں رکھی ہوتی ہے، اس لیے ان اعمال میں سے یہ ایک عمل ہے، یہ ایک وظیفہ ہے۔ اب آپ نے صرف شروع میں اس طرح پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی، ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی، دو مرتبہ۔ یہ جو ربی کا لفظ ہے نا، یہ یقین جانیں اکثر لوگ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے، استغفر اللہ لوگ بتاتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ اتنے الفاظ پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس بندے کے وجود میں جتنے بھی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس کی رحمت کے ذریعے انسان کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں کو آپ نے ان دنوں کی قدر کرنی ہے، فضول کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، صرف 2 دن، اور 2 دنوں میں بھی چند منٹ آپ نے ٹائم دینا ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ چند منٹ آپ کی زندگی میں کیسے انقلاب لاتے ہیں۔ اب اسی طرح جب آپ اس طرح یہ چیز پڑھ لیں تو اس کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ہے وہ آپ نے اول آخر یعنی کہ اب یہ تسبیح پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ یہاں کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہم صلی علی محمد اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ اس سے آگے جو ہے وہ مزید درود ابراہیم پڑھنا چاہتے ہیں، یا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا چاہتے ہیں، یا کوئی دوسرا درود پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ذریعے آپ دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو درود پاک آپ کو آسان ہو آپ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، درود پڑھنا صرف نیکی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کی تعداد کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اول اور آخر آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل باقی اعمال سے مختلف ہے۔ یہ بڑی اہم راز کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اب اس سے پہلے جو آپ نے 70 بار تسبیح پڑھ لی نا، اس کے بعد جب آپ تسبیح پڑھیں گے اس کے بعد نیت کر لینی، یا اللہ میرا فلاں مقصد ہے، میری فلاں حاجت ہے، میری فلاں آرزو ہے، تمنا ہے، یا اللہ اس کو پورا فرما۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو جب درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آگے والی اب تسبیحات پڑھنی ہے۔ تو اس لیے کہ درود پاک پڑھنا یہ صرف ایک نیکی نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم بھی ہے، جو حکم الہی کو مانتا ہے وہ قرب الہی پاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا درود بھیجنا یہ ایمان کی علامت ہے، دل میں محبت رسول اسی عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ دعا درود کے بغیر معلق رہتی ہے، رد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں عمل بھی جو ہم کرتے ہیں، وظیفہ بھی، وہ بھی زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، اور وہ تب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے جب ہم اول آخر درود
درود پاک پڑھتے ہیں، اس لیے اس سے پہلے ہم نے استغفار پڑھا، اس سے پہلے ہم نے نیت کی، اس کے بعد ہم نے درود پاک، تو ایک درود پڑھنے سے 10 گنا معافیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب 10 بار پڑھیں گے تو 100 گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح درجات کی بلندی بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اسی طرح انعامات کی بارش بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے، رزق کی کثرت اور کشادگی بھی اس کے ساتھ ہی آتی ہے، کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ غموں اور فکروں کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کسی نہ کسی غم اور پریشانی میں مبتلا ہے، تو ہر شخص کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ اب آپ نے اس کے بعد آگے جو تسبیحات پڑھنی ہے وہ بھی بڑی مختصر سی ہیں۔ اب آپ نے قرآن کریم کی اس عظیم سورت کی تلاوت کرنی ہے، اور کون سی سورت ہے؟ جس کو ہم سورت اخلاص کہتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں جب 2 دنوں میں یہ 2 صورتیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں نا، تو تب بھی یہی برکتیں ملتی ہیں، لیکن کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو تمام آفات و بلاؤں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے، دلوں کے زنگ دور کر دیتا ہے، قیامت کے دن بھی اس بندے کا نامہ اعمال جو ہے اس جس میں رکھا جائے گا اس کا نامہ اعمال بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اس کی کثرت سے اولاد بھی نیک ہو جاتی ہے۔ اولیاء کرام تمام اذکار سے افضل ترین اسی ذکر کو سمجھتے تھے، اس لیے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی یہ نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے محبت رسول، بخشش، شفاعت، قرب الہی کہ یہ تمام چیزیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں جب وہ بندہ اس ترتیب کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے اور اس کو پڑھتا جاتا ہے۔ اب دوستو آپ نے اس کے ساتھ آگے جو ذکر کرنا ہے وہ آپ کو میں نے صورت بتائی ہے، کیونکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس طرح اس کو پڑھتا ہے، اس طرح یہ ورد کرتا ہے، وہ بھی جمعرات اور جمعہ کے دن۔ تو اس سے کہتے ہیں دل بھی روشن ہوتا ہے، چہرہ بھی روشن ہوتا ہے، اعمال میں بھی نور پیدا ہوتا ہے، اس لیے انسان کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، رکے ہوئے کام بن جاتے ہیں، دشمنوں پر انسان کو غلبہ ملتا ہے اور دشمن ہمیشہ مغلوب رہتا ہے۔ اس لیے دوستو آج آپ اس عمل کو جیسے ترتیب آپ کو بتائی جا رہی، اب اس سورہ مبارکہ کو جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو اس کو آپ نے بالکل اسی طرح ہی یعنی کہ اس ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بھی مختلف مقامات پر اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی جب توحید کو بیان کیا جاتا ہے نا، اللہ کی وحدانیت کا جب ذکر کیا جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے راضی ہوتا ہے، اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہو، اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے پھر وہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اصل میں جتنے اعمال اور وظائف کیے جاتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے ہمیشہ جو عمل پڑھیں اس کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اللہ کی وحدانیت کے لیے پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھیں۔ تو جب ہم کسی عمل کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو جب رب راضی ہو پھر اس کی بارگاہ سے جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو اس لیے کہ یہ سورت جب نازل ہوئی نا، تو اس وقت جب کفاران مکہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تو اپنے رب کے بارے میں بتائیں، ان کا نسب بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سورت کا نزول فرمایا۔ یہ تو وہ سورت ہے جس کا اعلان ہر نبی کرتے آئے، ہر نبی نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا، کیونکہ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ تو یہی تو توحید اسلام ہے، یہی تو اسلام کی بنیاد ہے۔ اس لیے کہ یہ سورت قرآن کریم کی نہایت عظیم سورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مختصر بھی ہے، مگر اپنے معنی، عقیدہ اور اثرات میں پورے قرآن کے برابر ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کی یکتائی کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اسے سورت توحید بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اس کا پڑھنا یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس لیے یہ، اور دیکھیں آج کے دن پڑھنا، کیونکہ آج کے دن ایک نیکی کا ثواب صرف ایک نہیں ملتا بلکہ کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ تمام صفات موجود ہیں کہ یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب سے، شرک سے، کمزوری سے پاک قرار دیا گیا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکاریں گے تو نبی علیہ السلام کے وہ ایک صحابی تھے نا جو ہر نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتے تھے، تو جب اس سورت اس
کی شکایت حضور کی بارگاہ میں کی گئی تو حضور نے پوچھا کہ بھی آپ ہر نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے اس کی محبت جنت میں لے جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے جو اس کو 10 بار پڑھتا ہے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے، جو 20 بار پڑھتا ہے 2 گھر۔ اسی طرح اس کو جیسے جیسے وہ پڑھتا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی روح ہے، اور جس گھر میں اس کی تلاوت کی جائے گی، اس لیے میں کہتا ہوں کوشش کیا کریں زیادہ تر اعمال اپنے گھر میں پڑھنے کی، تاکہ گھر میں خیر و برکت آئے، گھر سے فکر و فاقہ، تنگیاں اور لڑائی جھگڑے ختم ہوں، اور رحمت الہی کا نزول ہو۔ کیونکہ یہ سورت ہمیں سکھا رہی ہے عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، دعا صرف اللہ سے مانگی جائے، امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھی جائے۔ تو اس سورت کے ذریعے انسان عقیدے کو درست کرتی ہے، اور درست عقیدہ ہی جنت کا راستہ بنتا ہے۔ دیکھیں جو بچہ اس سورت کو یاد کرتا ہے اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اس لیے اس کو آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، پڑھنا بسم اللہ کے ساتھ۔ امام احمد بن حنبل نے یہ بات کہی ہے کہ جس کے دل میں یہ سورت ہوتی ہے نا، جس کو یہ سورت یاد ہوتی ہے اس کے دل میں خدا ہوتا ہے، اور یہ قرآن کی روح ہے، اور روح آپ کو پتہ ہے کہ جسم کے اندر ہو تو پھر انسان زندہ ہے، روح نہ ہو تو پھر انسان کیا ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ سورت انسان کو شرک سے بچاتی ہے، جنت کے قریب بھی کرتی ہے، اللہ کے قریب بھی کر دیتی ہے۔ تو اس کی تلاوت کے بعد آگے آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ سورت بھی بالکل مختصر سی ہے، اپنے معنی کے اعتبار سے نہایت عظیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کوثر جیسی عظیم نعمت عطا کرنے کا اعلان فرمایا۔ تو اس سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، اور بے شمار بھلائیاں بھی ہیں جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ عزت، کامیابی، بلندی یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر کہ بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، تو جو شخص سچے دل سے عبادت کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو کوثر سے مراد جنت کی وہ نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اسی حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ یہ سعادت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے۔ علماء کے مطابق جو اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے نا، تو اس کے دل کو بھی سکون اور اطمینان آ جاتا ہے، اس کی مایوسی ختم ہوتی ہے، اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے۔ یہ سورت صبر، شکر، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہمیں درس دے رہی ہے، اس لیے ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کریں، اس لیے کہ اس سے ایمان کی مضبوطی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے ذریعے نصیب ہوں گی۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں کس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں اس کے ساتھ کوشش کریں ہلکی سی خوشبو لگا کر بیٹھیں، پاک صاف جگہ پر بیٹھیں، صاف کپڑوں کے ساتھ بیٹھیں، اور توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں تاکہ اس عمل کی تمام برکتیں آپ کو نصیب ہوں۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بھی 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو چیزیں میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں وہ بڑی ہی اہم اور بڑی ہی قیمتی ہیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی لطافت عطا فرمائے گا، ایسا اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش ہوگی، ایسا اس کا فضل برسے گا۔ کیونکہ دیکھیں ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، آخرت، عبادت، دعا سب چیزوں کا طریقہ بتا دیا ہوا ہے۔ جب انسان اس کا مطالعہ کرتا ہے، غور کرتا ہے، اور اس کی تفسیر کو پڑھتا ہے، اس کے ترجمے کو پڑھتا ہے، تو انسان کو خود ہی پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی وحدہ لا شریک ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب ہم اس کی اس طرح عبادت کرتے ہیں تو وہ ہمارے ایمان کو بڑھا دیتا ہے، وہ ہماری مشکلات کو دور کر دیتا ہے، رشتوں کی رکاوٹ ہو، امتحان میں ناکامی ہو، مقدمات ہوں، جھگڑے ہوں، قرض ہوں، پریشانیاں ہوں، گھبراہٹ ہو، مایوسی ہو، خوف ہو، بے سکونی ہو، تو جب آپ یہ ذکر کرتے ہیں تو بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، سکون عطا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بچوں کو بھی یہ عمل کروایا جائے، آسان سا عمل ہوتا ہے نا، اس کے ذریعے ان کے ذہن بھی کھل جاتے ہیں، بات بھی سمجھ آتی ہے، یادداشت بہتر ہوتی ہے، اس لیے بزرگ فرماتے علم کے دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے لیے فتح کے دروازے کھولے ہیں اور یہ دعاؤں کا اعلان کیا۔ دیکھیں مالی رکاوٹیں بھی ختم ہوتی ہیں، قرضے بھی اتر جاتے ہیں، برکتیں نصیب ہوتی ہیں، عبادت میں خشوع آتا ہے، دعا میں لذت آتی ہے، آنسوں میں اخلاص آتا ہے، اور بہت سارے چیزیں، لڑائی جھگڑے ہوں گھروں میں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اولاد کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو ماں باپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہمارے معاملات اس طرح ہیں، تو وہ جب اس کو پڑھتے ہیں الحمدللہ معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اب آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ بڑی ہی اہم اور بڑی قیمتی تسبیح ہے۔ اب آپ نے جو اس میں مبارک جس تسبیح کی جانب میں بڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیہ مقدسہ بھی ہے، اور آیہ مقدسہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے
کے اسم مبارک بھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہے جب ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب اور بڑی پیاری ہوتی ہیں، اور جب بندہ ان کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کا محبوب اور دوست بن جاتا ہے، وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ عمل بھی ان اعمال میں سے ہے کہ جو انسان کو اللہ کا قرب دلاتے ہیں، اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اس بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اس بندے کو انعامات ملتے ہیں، اس بندے کو وہ جو کچھ زندگی میں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ذریعے اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جس کا ہم سب کو انتظار تھا، تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ گھڑیاں، وہ لمحات عطا فرمائے ہیں کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو مانگے ہمیں مل جاتا ہے، ہماری دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس لیے اب آپ نے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا لطیف یا لطیف یا لطیف۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھپکے سے ہی اپنے اس بندے کی مدد فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں خاموشی کے ساتھ، دیکھیں شور سے اللہ کی رحمت نہیں آتی، خاموشی کے ساتھ اللہ کی رحمت بندوں کو نصیب ہو جاتی، تو اس کے ذریعے خاموشی کے ساتھ مدد ہو جاتی ہے، تو کیونکہ اس کے ذریعے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے نا، قبر، حشر، پل صراط پر بھی مدد ملتی ہے، اور اس لیے کہ اس کو جو اپناتا ہے دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو بس یہی سادہ سی بات ہے، جن لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے الحمدللہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جن کو سمجھ میں نہیں آتی وہ فقط اپنا وقت ضائع کرتے۔ اب جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں تو الحمدللہ پھر آپ دیکھیں گے انعامات کی کیسے بارش برستی۔ اب اس کے بعد جو اب دیکھیں آپ نے پہلے جو آپ نے تسبیح پڑھی تھی استغفار کی 70 مرتبہ، اس کے بعد اب درود پاک اور اس کے درمیان میں جو آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 4 ہے، اور اس کو ملا کر ٹوٹل 5 بنتی ہے، تو یہ 5 طرح کی تسبیحات ہے۔ تو اسی لیے کہ لفظ شبان جو ہے نا اس کے اندر حرفوں کی تعداد 5 ہے، تو جب 5 کی نسبت سے آپ یہ 5 کام آج کرتے ہیں تو الحمدللہ 5 منٹ بعد آپ خود اس کا نظارہ دیکھیں گے۔ اب کیونکہ جو تسبیح آگے میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ تسبیح تو اتنی محبوب ہے، اور یہ جب انسان کی زبان پر کلمات ادا ہوتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ اس کے ذریعے انسان کو خود پتہ چلتا ہے کہ رزق کے دروازے بھی کھل رہے ہیں، اور پہلے دن جب عمل غیر متوقع ذرائع سے عطا کر دینا، یعنی ایسے اچانک ہی بیٹھے بٹھائے ہی آپ دیکھیں گے کہ جو جس پر آپ کو امید ہی نہیں تھی کہ بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ کام ہو جائے، تو یہ سمجھ لینا کہ عمل کی تاثیر اور طاقت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ ایمان عطا کرنے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، علم عطا کرنے والا ہے، سکون عطا کرنے والا ہے، عزت عطا کرنے والا ہے، محبت دینے والا ہے۔ گناہوں کے باوجود وہ ہمیں عطا فرماتا ہے، یہ اس کی شان ہے نا، یہ اس کی عظمت ہے کہ وہ ہمارا رزق نہیں بند کرتا، وہ ہماری جو ہے وہ عزت کو پامال نہیں ہونے دیتا، اس نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ خدا کی قسم اگر رب گناہوں کو زہر کر دے تو یہ دنیا ہمیں جو ہے وہ پتھر مارے، اس لیے کہ کس قدر ہم لوگ گناہگار ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی بدل سکتی ہیں، اور انسان اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اللہ کی بارگاہ سے توبہ کر کے اپنے جو ہے وہ انعامات حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو اس لیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے، مشرکوں کو بھی رزق دے رہا ہے، ہر کسی کو وہ رزق عطا کرنے والا ہے۔ 18,000 جہان ہے، 18,000 عالم ہے، وہ ہر ایک عالم کا رب ہے، ہر ایک کو رزق دینے والا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ اپنے رب کو اس طرح پکارتے ہیں نا، جس طرح قرآن مجید میں بڑے سب سے پیارے عاجزی اور سے بھرپور اور محبت والے الفاظ ہیں، تو اس کے معنی ہیں اے ہمارے رب، یہ وہ پکار ہے جو بندے کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، جس میں عاجزی بھی ہے، امید بھی ہے، محبت بھی ہے، مکمل بھروسہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء، صحابہ کرام، صالحین کی دعائیں اکثر انہی الفاظ سے ہوتی تھی۔ اس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنوارنے والا، تربیت کرنے والا۔ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ درجنوں دعائیں موجود ہیں، تو اس لیے جب عاجزی کی علامت بھی اس کے اندر ہے، قبولیت کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ یہ لفظ خود دعا کے آداب سکھاتا ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سب نے اپنی دعاؤں میں اسی ترتیب کے ساتھ مانگا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ اسی لیے جب ہم انبیاء کے طریقے پر مانگیں گے اللہ تعالیٰ پھر ضرور عطا کرتا ہے۔ تو ان کلمات کو بھی آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا، اس کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح اب یہ الفاظ کون سے ہیں جس کے ذریعے راستے بند کھل جاتے ہیں؟ یہ الفاظ ہیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔